غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے متعلق محبوب الہی کا نام سنا ہوگا. دلی کے شہنشاہ دو اولیاء کو محبوب کا نام دیا گیا ہے. محبوب، ایک غوث پاک کو محبوب سبحانی اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی. محبوب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہو. سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ محبوب ہیں. محبوب الہی کا درجہ بڑا ہے. ان کے بڑے گہرے مرید ایسے فنا فی شیخ امیر خسرو. امیر خسرو کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک پیر اور مرید کے درمیان کا گہرا تعلق بتایا جا سکتا ہے. لوگوں کو پڑھنا چاہیے کس کو مرشد سمجھا جائے طریقت کے راستے میں اور کون پیر ہوتا ہے. امیر خسرو کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گی بات. امیر خسرو ایک بار پانی پت گئے ہوئے تھے. پانی پت میں اس وقت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے. یہ محبوب الہی کے ہم زمانہ ہیں، اسی زمانے کے. ان کی کرامات کا حال بھی بہت بڑا تھا. امیر خسرو ان کی محفل میں بیٹھے. جمعرات کو ایک بار ان کے ہاں محفل ہوتی تھی بو علی شاہ قلندر کے ہاں. اور محفل میں ہوتا کیا تھا، جب ذکر کی محفل ہوتی اس کے بعد جتنے حاضرین ہوتے بو علی شاہ قلندر سب سے کہتے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو. لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کرتے، وہ سیدھے رسول اللہ کا دیدار کراتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے اور بو علی شاہ قلندر ان کے سامنے ہوا کرتے حضور کے. یہ ہر جمعرات کو بو علی شاہ قلندر کی محفل میں ہوتا تھا. امیر خسرو مرید تھے محبوب الہی کے اور گئے تھے بو علی شاہ قلندر کی محفل میں. اور جب دیدار کرائے تو امیر خسرو بھی خوش ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا مجلس میں. لیکن بات اتنی ہوئی، آنکھیں کھولنے کے بعد بو علی شاہ قلندر امیر خسرو کو یوں کہتے ہیں، خسرو میں تو رسول اللہ کی مجلس میں تجھے لے گیا، تیرا پیر تو وہاں کہیں نظر نہیں آیا، تیرا پیر وہاں پر نظر تو نہیں آیا. امیر خسرو کو یہ بات لگ گئی. میں میرا مرشد میرے پیر کا مقام بلند سمجھتا ہوں، لیکن حقیقی بات ہے کہ حضور کے دربار میں جب میں تصور میں حاضری دیا، محبوب یہ بو علی شاہ قلندر بھی تھے اور بھی اولیاء تھے، لیکن میرے پیر تو نظر نہیں آئے. وہ غمگین حالت میں اپنے پیر کے پاس آئے، اپنے مرشد کے پاس. محبوب الہی سے کہتے ہیں آج میں محفل میں گیا اور انہوں نے فارسی ایک کلام لکھا ہے، شب جائے کہ من بودم، بہت مشہور کلام ہے امیر خسرو کا. اس واقعے کے بعد انہوں نے لکھا تھا. پہلے پورا واقعہ کیا ہوا وہ میں بتاتا ہوں. محبوب الہی کے پاس روتے ہوئے کھڑے تھے. بو علی شاہ قلندر نے رسول اللہ کا دیدار کرایا، لیکن ساتھ میں انہوں نے مجھے تانا مارا کہ تمہارا پیر تو محفل میں نظر نہیں آیا. محبوب الہی نے کہا کہ پھر سے جاؤ محفل میں، پھر سے جاؤ محفل میں. بو علی شاہ قلندر کے دیدار ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے. کہا آپ نہیں ہیں اس محفل میں کیسے جاؤں. محبوب الہی نے تھپک کر کہا خسرو بو علی شاہ قلندر سے مت پوچھنا، جب وہ دیدار کرائیں رسول اللہ کا تو خود رسول اللہ سے پوچھنا میرا پیر کہاں. اولیاء بہت سارے بیٹھے ہیں، محبوب الہی کہاں ہیں. تو میر خسرو گئے. اب کی بار جو محفل سجی اور جب آنکھ بند کرنے کا حکم ہوا، امیر خسرو نے آنکھ بند کی، دیدار ہوا میرے مصطفیٰ کا. اولیاء کرام کی مجلس تھی. خسرو کہتے ہیں میں آگے بڑھا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ اولیاء کی محفل ہے، یہاں پر میرے مرشد نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے. نبی پاک نے فرمایا ایک منزل اوپر چڑھ جا، ایک منزل اوپر چڑھ جا. امیر خسرو کہتے ہیں میں ایک منزل اوپر گیا تو دیکھا ایک بہت بڑا دالان ہے، صحن ہے، وہاں بھی رسول اللہ جلوہ فرما ہے، مسند نشی ہے، وہاں دیگر اولیاء کرام ہیں اور دیگر اولیاء، لیکن وہاں بھی میرے مرشد نظر نہیں آئے. میں پھر پوچھا میرے مصطفیٰ سے آقا یہاں پر بھی نہیں ہے.
हुजूर ने फरमाया एक और मंजिल चढ़ जा। खुसरू कहते हैं मैं तीसरी मंजिल पर आया, वहां भी हुजूर बैठे थे, लेकिन औलिया की महफिल में मेरे पीर नजर नहीं आए। फिर पूछा, हुजूर ने एक और मंजिल चढ़ाई, यहां तक के 7 मंजिलें चढ़ ली। अमीर खुसरू कहते हैं अब ऊपर जैसे जैसे जाता था मजमा कम होता जाता था, थोड़े थोड़े से रह जाते थे। 6ठी मंजिल पर आया, जब भी मैं अपने मुर्शिद को नहीं पाया, परेशान होकर पूछा तो कहा एक और मंजिल चढ़ जा। ऊपर गया तो वहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, मसनद नशीन है, बस 3 लोग बैठे हुए हैं, दाएं एक बुजुर्ग है, बाएं एक बुजुर्ग है, और बिल्कुल सामने महबूब इलाही बैठे हुए हैं। अमीर खुसरू कहते जैसे ही मुझे अपने पीर का चेहरा नजर आया मैंने आंखें खोल दी, रक्स कुना हो गए। जो फना फी शेख थे, फिर उन्होंने कलाम लिखा, शब जाए के मनबूदम, वो रात कैसी थी जिसमें मैं था और खुद रसूलुल्लाह मजलिस के मीर थे, मजलिस के शमा मेरे मुस्तफा थे। गुनगुनाते हुए अपने मुर्शिद के पास आए। अब जो बात मुझे कहना था, जिसके लिए मैंने ये वाकया छेड़ा, सुनिए आप। मैंने ये वाकया महबूब इलाही का क्यों बताया। आए महबूब इलाही के पास, खुश थे, वजद कना थे। महबूब इलाही ने पूछा, खुसरू देखा है अपने मुर्शिद को? कहा हाँ, मेरा मकसद, मेरी मुराद पूरी हो गई। उसके बाद महबूब इलाही ने कहा, क्या किसी और को वहां नहीं देखा? अमीर खुसरू ने कहा, मेरी तवज्जो ही नहीं गई, मैंने मुर्शिद को देखा तो फिर ख्याल ना रहा। महबूब इलाही से पूछने लगे, हुजूर उस मंजिल में जो रसूलुल्लाह के दाएं और बाएं थे वो कौन थे? तब महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने कहा, उनके बाएं जानिब ख्वाजा गरीब नवाज थे और बाएं जानिब पीराने पीर गौसे आजम बगदादी मौजूद थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का वो मकाम है, कहां? रसूलुल्लाह के दरबार में, जहां औलिया इकराम की मंजिलें खत्म होती हैं, वहां गौसियत में आपका मकाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का कुर्ब ही उन्हें गौसियत के मकाम पर ले गया है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि उनकी बड़ी करामतें हैं इसलिए उनको गौस का मकाम मिला है, वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े जाहिद थे, बहुत बड़े परहेजगार थे, इसलिए गौसियत के मकाम पर पहुंचे। मैं कहता हूं ये सारी जगह अपनी, ये सारे मकामात अपनी जगह पर गौसे पाक गौसियत के मकाम पर पहुंचे तो इश्क रसूल की बुनियाद पर।